اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنایا ہے، اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت دوسروں کی دعوت کو قبول بھی کر سکتی ہے اور دعوت دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھ سکتی ہے۔ دوسری امتوں کو دعوت دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں سونپی تھی، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے کی ذمہ داری بھی سونپی ہے، اس لیے کہ یہ امت کا ایک ایک فرد دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اللہ قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ باپ بیٹوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار کس اعتبار سے ہے؟ اس کو اچھائیوں کی جانب لائے گا، اس کو برائیوں سے بچائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے سورہ آل عمران کے اندر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اور ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کے اندر دعوت دینے کی صلاحیت بھی ہے اور دعوت دینے کی لیاقت بھی ہے، اور دعوت دینے کے لیے اس امت کو مکلف بھی بنایا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دعوت دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا: الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہے وہ جو یہاں موجود نہیں ہے جا کر اس کو پیغام سنا دے، دعوت دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری طرف سے ایک بات بھی اگر تم کو معلوم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری طرف سے ایک بات بھی تم کو معلوم ہوئی ہے تو تم دوسروں تک اس بات کو پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا یہ مکمل زندگی بھر کا شیوا رہا ہے۔ لہذا دعوت کا انکار کرنا یا دعوت و تبلیغ سے روک دینا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دینے کا اسلوب بیان فرمایا:
فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک، تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی اس راستے میں بحث و مباحثے کی ضرورت پڑ جائے تو اچھے انداز سے ایک دوسرے کا دفاع کرو، اچھے انداز سے اپنے بارے میں لوگوں کو بتلاؤ، جدال کرو، اچھے انداز سے۔ بحث و مباحثے کے اندر گالی گلوچ نہ ہو، آواز تیز نہ ہو، ایک دوسرے کی بے ادبی نہ ہو، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کے اندر کوئی گراوٹ نہ ہو، اچھے انداز سے بہترین طریقے سے ایک دوسرے کو بات سمجھائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب کو اگر آپ دیکھیں گے، اور جتنی اس وقت دعوت والی محنتیں لوگ کر رہے ہیں، دوسروں کے اندر بھی یہ چیز ہوگی، لیکن سب سے زیادہ یہ چیز نمایاں طور پر اگر کہیں نظر آتی ہے تو تبلیغی جماعت کے اندر نظر آتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مصلحت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، قرآن کریم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ معلوم ہے شرابی ہے، جواڑی ہے، زانی ہے، اور پوری برائیاں اس کے اندر ہے، پھر بھی لے کے آ کے ملاتے، بھائی یہ ہمارے بھائی صاحب سے ملو، بہت صلاحیتیں اللہ ان کے اندر رکھے، بڑے نیک آدمی ہیں، پورا محلہ جو ہے نا ماشاءاللہ ان سے متاثر ہے۔ حالانکہ پورے محلے کے اوپر بوجھ بنے ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا انداز سے ملاتے ہیں، پورا محلہ ماشاءاللہ ان سے متاثر ہے، پورے محلے میں لوگ ان کی ماشاءاللہ تعریف کرتے ہیں۔ اس ایسے انداز سے، ایسی حکمت سے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آدھا پگھل جاتا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، غیر اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ گشت سے بھی جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ نہ اپنا نام، نہ اپنی جماعت کا نام، نہ اپنی مسجدوں کا نام، کچھ نہیں، ہر وقت اللہ اللہ، زبانوں پہ یہی جاری۔ ایسے مبارک کام پر انگلیاں اٹھانا اور ایسے مبارک کام پر سعودی حکومت کی پابندی لگا دینا اور ان پر بین لگانا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ یہ مجرمانہ قدم ہے جو سعودیہ حکومت نے کیا ہے۔ یہ جماعت تو ایسی ہے، اس جماعت کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں پر نہ ذاتی اختلاف، یہاں پر نہ مسلکی اختلاف ہے، نہ سیاسی اختلاف ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ پتہ چلا کہ صاحب یہ شرابی ہیں، چلو بھائی ہمارے ساتھ، یہ جواڑی ہیں، چلو بھائی ہمارے ساتھ، پتہ چلا یہ سود کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو صاحب ہمارے ساتھ۔ 40 دن اس کو لے کے چلے گئے، 3 دن اس کو لے کے چلے گئے، لے کے جانے کے بعد اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ کھلاتے ہیں۔ ایک گھر میں دسترخوان پر پیٹ کی اولاد اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ جماعت کے لوگ اس کو اپنے تھالے میں بٹھا کر ایک رکابی میں کھانا کھلاتے ہیں، اس کا بچا ہوا پانی پی لیتے ہیں، اس کا بچا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے سر میں تیل لگاتے ہیں، اس کے پاؤں دباتے ہیں، اس کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، مناتے ہیں۔ وہ اگر کوئی غلطی بھی کر جائے تو ایسی صورت میں اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں، اس کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کے بھائی ایسا مت کرو، اللہ والے ایسا مت کرو، میرے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بڑی محبتوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایسی جماعت کے اوپر بینڈ لگا دینا کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ پتہ چلا یہ حرام کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، چلو بھائی ہمارے ساتھ جماعت میں چلو۔ اس نے پیسے جمع کرا دیے، اس کے پیسے لے لیتے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ تمہارے پیسے خرچہ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ 2-4 ساتھی آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لیتے ہیں، اس کا پیسہ سود کا ہے،
اگر ہم 1 روپیہ بھی اگر اس میں ملا لیں گے تو سب کے پیسے اور سب کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ 4-5 ساتھی مل کر اس کا خرچہ اٹھا لیں گے تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ اب اس کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو اس کے پورے پیسے اس کو دے کر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم لوگوں نے تمہاری ذمہ داری اٹھا لی تھی، تمہارا پیسہ چونکہ سود کا ہے اور سود کا پیسہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، تم بھی حلال کمائی کی فکر کرو، اچھی پاکیزہ کمائی کماؤ۔ اس کو محبت کے ساتھ اس کی رقم اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ بیچ میں اس لیے واپس نہیں کر دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے یا یہ کہہ دے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو چلا جائے۔ اس کو محبت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حکمتوں کے پورے گر ان جماعت کے لوگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ میں فاتحہ دلاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ۔ میں اہل حدیث ہوں، کوئی مسئلہ نہیں صاحب، آ جاؤ ہمارے پاس۔ میں یہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ ہمارے پاس۔ وہاں لے جانے کے بعد تم فاتحہ مت دلاؤ، تم ایسا مت کرو، تم ویسا مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، کیا؟ وقت پہ نماز پڑھو، سرکار کے طریقے کے مطابق پڑھو۔ وضو کر رہے ہو تو پہلے مسواک کرو، اور کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے بیٹھ کر سنتوں کا مذاکرہ، کھانا کیسا کھانا سنت ہے۔ سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے سنتوں کی ترغیب کہ بھائی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، سو کر اٹھتے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہر وقت سنتوں کی ترغیب سنتوں کے ماحول میں رکھتے ہیں۔ اس کا لباس بدل دیتے ہیں، اس کا کردار بدل دیتے ہیں، اس کا لہجہ بدل دیتے ہیں۔ جب یہاں پر مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ذاتی کوئی اختلاف ہے، سیاسی جماعت سے بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پارٹی کے ہیں، یہ حلقے والے، یہ پارٹی کے، وہ حلقے والے، وہ پارٹی کے، کچھ بھی نہیں۔ نہ کسی سیاسی جماعت کی تائید کرتے ہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، کسی کے بیچ میں نہیں جاتے، سر جھکا کر اپنا کام خود کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ کسی سے اوپر کوئی زبردستی ڈالتے ہیں۔ یہ جماعت کے اندر نہ خرچہ ہے، نہ چرچا ہے، نہ پرچہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات کر دیتے ہیں، ایک پیپر بھی نہیں لگاتے کہ دیکھو یہاں پر 3 دن کا اجتماع ہو رہا ہے، صرف زبانی تشکیل اور اجتماع ہو رہا ہے، تم 1 لاکھ دو، تم 2 لاکھ دو، کسی کے اوپر نہیں۔ یہاں پر کوئی چرچا کسی کا نہیں ہے۔ بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد دوسرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے، یہ بزرگ بیان کریں گے، وہ بزرگ بیان کریں گے، ناموں کا تک اعلان نہیں کیا جاتا۔ یہ جماعت خالصتاً اللہ والی جماعت ہے اور بڑی مبارک جماعت ہے، اللہ کے لیے یہ دین کا کام کرنے والی جماعت ہے۔ ایسی جماعت کے اوپر یہ کہہ دینا کہ یہ جماعت کتاب و سنت کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ سعودی حکومت کی نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نادانی ہے اور مجرمانہ قدر۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ان لوگوں نے 3 الزامات دعوت و تبلیغ پر لگائے۔ سب سے پہلا الزام ان لوگوں نے یہ لگایا، یہ جماعت قبریوں کی جماعت، هذه الجماعة جماعت القبور، یہ قبر پرست جماعت ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر قبر پرستی کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جماعت میں آنے کے بعد ہر 3 دن بھی لے کے جائیں تو اس کی زبان پہ یہ بات رٹا دی جاتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے دن سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے، توحید سکھائی جاتی ہے، کسی قبر پر سجدہ نہیں کروایا جاتا۔ بڑے بڑے بزرگان دین گزر گئے دعوت و تبلیغ کے، کسی کی مزار کسی جگہ پر بنی ہوئی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب، اللہ نے ان کے اوپر کام کو کھولا اور انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا، ان کی قبر کہاں ہے آج تک بہت سارے کام کرنے والوں کو ہی نہیں معلوم۔ مرکز نظام الدین کے اندر ان کی قبر ہے، لیکن قبر کہاں ہے کئی لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں قبر کہاں ہے۔ دیوار اٹھا دی گئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پر مولانا الیاس کی قبر ہے۔ مولانا یوسف صاحب کی قبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب عام قبرستانوں میں لے جا کر ان کو دفن کر دیا گیا، کسی کو پتہ نہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے۔ مولانا زبیر صاحب دعوت کے کام کرنے والے اکثر ساتھیوں کو نہیں معلوم مولانا زبیر صاحب کی قبر کہاں بنی ہے۔ وہاں پر قبر پرستی کا کوئی دور دور تک سوال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ الزام نہیں تو اور کیا ہے۔
جماعت والے قبر پرستی کی دعوت نہیں دیتے۔ دوسرا الزام یہ لگا دیا کہ یہ جماعت دہشت گرد جماعت ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر تو ایک کو دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو جس کو تکلیف ہوئی ہے انہیں جا کے معافی چاہتا، صاحب میری وجہ سے آپ کو ذرا زبان تیز کرنا پڑا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو آپ میرے کو گالیاں نہیں دیتے تھے، آپ میرے کو معاف کر دو۔ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہی معافی مانگتا ہے۔ یہاں پر اکرام مسلم کا یہاں پر سبق سکھایا جاتا ہے۔ اپنا بھائی زیادہ کھا لے تم کم کھا لو، اپنے حقوق معاف کرو، دوسروں کے حقوق ادا کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ یہ چیز ان کو سکھائی جاتی ہے، شروع سے یہ چیز سمجھائی جاتی ہے۔ اکرام مسلم کا درس ان کو کھول کھول کے سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جماعت دہشت گرد کیسے ہو جائے گی؟ یہ اپنا بستر، اپنا کھانے پکانے کا سامان خود لے کر جاتے ہیں، ان کے پاس ترکاری اور پیاز کاٹنے کی چاقو تک تیز نہیں رہتی، تو یہ لوگ دہشت گردی کو کیسے پھیلائیں گے؟ ان کے پاس اپنی ضرورت کا پورا سامان نہیں ہوتا تو یہ لوگ ہتھیار لے کر کیسے گھومیں گے؟ دہشت گردی کا الزام ان کے اوپر الزام ہے، اس کے علاوہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بات یہ بولی گئی کہ یہ جماعت کتاب و سنت کے خلاف جماعت، کتاب و سنت کے خلاف کام کرتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کوئی ایک عمل آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ گشت بھی کرتے ہیں تو سرکار کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں سرکار کے طریقے کے مطابق دعوت دیتے ہیں، تعلیم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ کوئی کام اس جماعت کا سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق ہے، کوئی کام اس جماعت کا سنت کے خلاف نہیں۔ یہ جماعت ایسے ہی نہیں ابھری ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں لگی ہیں، لوگوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں، اور ایک صالح انقلاب اس جماعت کے ذریعے آیا تھا۔ اور کیسا کیسا انقلاب آیا اس جماعت کے ذریعے آپ سب کو معلوم ہے۔ شراب پی کر گالیاں دیتے ہوئے گھومنے والے لوگ آج ان کے سروں پر امامے، ان کی زبانوں پر گالیاں تھیں، لیکن آج ان کی زبانوں پر اللہ رسول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے جیبوں میں خنجر ہوا کرتے تھے آج ان کے جیبوں میں مسواک، جن کے لباس آگے سارے ہوتے تھے لیکن آج وہ سنتوں سے معمور لباس پہنے ہیں۔ مرد بھی ہیں اس میں، عورت بھی ہیں اس کے اندر، مخنث بھی ہیں، جو مرد عورت کچھ بھی نہیں ہوتے، ہجڑے قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس کام سے لگے ہوئے ہیں۔ خواجہ سرا، ان کے ذریعے بھی اللہ اس کام کو آگے پھیلا رہا ہے۔ ہر میدان کے اندر اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دیا ہے۔ اب کوئی اس کام کو روکے یا اس کام کو کوئی خوب تعریف کرے، یہ کام تنقیدوں سے بالا تر ہو چکا ہے، لیکن جو اس کے اوپر انگلی اٹھائے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ میں ایک مثال آپ کو سناؤں، ایسے ایسے لوگ اس کام کے اندر گزرے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے تھے کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کینیڈا میں رہتے تھے مولانا۔ یہ کرنل امیر الدین صاحب، پہلے انہیں نماز سے ان کو نفرت، روزے سے ان کو نفرت، دین کے بارے میں کوئی ان کو تعلق نہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر ان کے گھر پہ آواز دی تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر یہ جماعت والے آ گئے، تو اپنے خادم کو بھیجا، نوکر کو بولا جا کے بول کرنل نہیں ہے گھر کے اندر۔ تو نوکر جا کے بولا کرنل صاحب بول رہے، کرنل صاحب نہیں ہے گھر میں۔ انہوں نے بولا کیا بولا؟ جا کے ایسے بولا کرنل صاحب بول رہے، کرنل صاحب نہیں ہے۔ بولا ارے تو پورا کام خراب کر دی، جان دو بلا لے۔ اب بلائے، بٹھائے، ان کو سمجھائے۔ 3 دن کی تشکیل ہوئی، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے تیار ہوئے۔ 3 دن کے آ گئے، مرتے دم تک اس کام کو نہیں چھوڑا۔ میں نے خود ان کی زبان سے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، بیچ میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا میں نے اللہ کے اس دین کو پہنچانے کے لیے ایسے ایسے علاقوں کا تک سفر کیا ہے، یا ایسے علاقوں میں بھی گیا ہوں جہاں پر زمین ختم ہوتی ہے، وہاں سے پانی شروع ہوتا ہے۔ میں نے ایک پیر پانی میں اور ایک پیر زمین میں رکھ کر کہا اے اللہ، میں نے تیرے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہاں تک کا سفر کیا ہے، تو گواہ رہنا اور میری مغفرت کر دے۔ اللہ نے ایسی ایسی قربانیاں لی۔ ایک مرتبہ گئے بار کے اندر، عورتیں ننگی ناچ رہی تھی، نوجوان بچیاں، گئے اور جا کر زور سے ڈیسک کو مارا، آواز آئی، کوہرام مچ گیا۔ ناچنے والی بچیوں نے فوراً اپنے بدن کے اوپر کپڑے ڈھانپنے شروع کر دیے۔
تو بار والوں نے کہا تو روز ہمارے سامنے ننگی ناچتی ہے، کبھی پردہ نہیں کیا، آج ایک آدمی آ گیا تو تم اس کے سامنے پردہ کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے حیا کبھی نہیں آئی، مجھے اس انسان کو دیکھ کر حیا آنا شروع ہو گیا ہے۔ لہذا پوری نوجوان بچیاں جو ناچ رہی تھیں انہوں نے اپنے شرمگاہوں پر کپڑے ڈھانپ لیے۔ کرنل امیر الدین صاحب نے ان کو سمجھایا، منایا۔ پھر کرنل صاحب کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، رات کے 2 بجے مجھے فون آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کرنل بڑا غضب ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو عورت کہتی ہے میں بس میں جا رہی تھی، مجھے بس کے اندر سیٹ نہیں ملی، میں ٹھہر کر ہی سفر کر رہی تھی، میں نے اوپر سے جو ہے نا ہینگر کو پکڑا تو پھر اتنے میں یہ ہوا کہ میرا برقع تھوڑا سا نیچے اتر گیا، میری کلائی نظر آ گئی، کلائی کھل گئی۔ کرنل بتا میرا ایمان باقی ہے یا میرا ایمان چلا گیا؟ کہیں اللہ مجھے اتنے حصے کو جہنم میں تو داخل نہیں کرے گا؟ کرنل صاحب نے کہا اللہ کی بندی تیرے اندر اتنا تقویٰ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے تو اندر تو اتنا تقویٰ ہے ہی نہیں، تیرے اندر اتنا تقویٰ، اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا تم اپنا نام تو بتاؤ، تم کون بات کر رہی ہو؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کرنل میں کوئی اور نہیں، میں وہی عورت ہوں جو پارک اور کلب کے اندر ننگی ناچتی تھی، تیرے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا انقلاب اس کام کے ذریعے آیا تھا، اور ایسے ہزاروں انقلابات ہیں جس کو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو بزرگوں یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، مولانا الیاس صاحب نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کام کو چلایا تھا۔ یہ کام کسی تنظیم کا نہیں، کسی تحریک کا نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں، یہ کام سب کا ہے، ساری امت کا یہ کام ہے اور ساری امت کو یہ کام کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب آخر زمانہ ہے، بیمار ہو رہے ہیں بار بار، ان کے گاؤں کے چند لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا مولوی الیاس تیرے پاس آئے ہیں۔ مولانا نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہیں، سنا ہے بار بار تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مولانا نے آہیں بھری اور اس کے بعد ان سے کہا الیاس فنا ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، الیاس تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا، جو فنا ہونے کے لیے پیدا ہوا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو تم اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آ گئے، اور رسول اللہ کا وہ لایا ہوا دین، اللہ کا بھیجا ہوا وہ دین جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دین آج مٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، اس کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں نے اس کی کتنی خبرگیری کی، تم لوگوں نے اس کی کتنی خیریت پوچھی ہے۔ میں اگر تم کو میرے سے ہمدردی ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ تم 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، صحت پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان سے یہ کہا میں تو مرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، ایک دن ضرور مر جاؤں گا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مٹ رہا ہے، تم اس کی فکر کرو۔ لہذا تشکیل کی، جماعت بنائی ان گاؤں سے آنے والوں کی، اور پہلی جماعت مراد آباد کو بھیجا، تو یہ سب سے پہلی جماعت تھی جو مراد آباد گئی تھی۔ ایسی فکروں کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا۔ بیوی کا پورا سونا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ دیا تھا اس کام کے لیے، کچھ نہیں رکھا تھا اپنے پاس۔ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ یہ جماعت آگے بڑھی ہے، اور یہ جماعت کو ایسے ہی نہیں بلکہ یہ جماعت کو بڑی قربانیوں کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے واسطے میں عرض کروں، یہ کام مولانا نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ بزرگوں کے مشورے سے شروع کیا، اور علماء کی تائید ان لوگوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد اس کام کو شروع مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا 3 دن اس جماعت کو، اور کہا کہ حضرت اس کو دیکھیے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو آپ کہہ دیجیے، فوری روک لگا دیں گے۔ مولانا نے 3 دن تک اس کے نوک و پلک کو پرکھا اور خوب دیکھا، جانچا، اس کے بعد کہا الیاس تم یہ کام کو چلاؤ، انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگا، اس کے ذریعے کوئی فساد و شر نہیں ہوگا۔ تب مولانا الیاس صاحب نے اس کام کو چلایا۔ مولانا الیاس صاحب جب بھی اجتماع کرتے تھے تبلیغ کا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے جبال العلم علماء کرام دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم کے آتے تھے، ان اجلاس سے خطابات کرتے تھے۔ اکا دکا اگر ایسا ویسا نکل گیا تو ہم اس کی وجہ سے پوری جماعت کو نہیں بول سکتے، ہاں یہ خرابی آئی ان کے اندر، اب یہ علماء کو جلدی نہیں لگا لیتے، کہیں علماء ہم کو ٹوکتے رہیں تو ہم صحیح وہ نہیں کر سکتے بول کے ذرا دور دور اب ہو رہے ہیں علماء سے۔ لیکن مولانا الیاس صاحب نے ان کو علماء سے جوڑا تھا، اور یہ جماعت جب تک علماء سے جڑ کے رہے گی کبھی یہ راہ راست سے بھٹک نہیں سکتی، اور آج بھی ان کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں۔
یہ جماعت کا کام ہمارا کام ہے، یہ جماعت کا کام ساری امت کا کام ہے۔ چاہے سعودی حکومت بین لگائے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، چاہے سعودی حکومت کے علاوہ مقام پر کسی بھی مسجد میں اگر اس کام کو روکا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ سعودی حکومت اب لگائی ہے تو برا دکھ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے کئی مسجدوں میں اس کو بند کر کے رکھا ہے، وہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے۔ ہر مسجد میں جماعت کا کام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، کوئی مسجد تبلیغ کے کام سے رکنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ آپ فاتحہ دلاؤ، آپ انہیں آپ یہاں باندھو، آپ ٹائنگاں کتنے چیرتے ٹھہرو، ان لوگوں کو کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کام بس ایک اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے، جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر آ جائے، بس ایک ہی فکر ہے۔ اور یہ سعودی حکومت کو ہم کیا کہیں، ان لوگوں نے پورے آثار قدیمہ کو توڑ دیا، یہ کہہ کر کے اس سے بدعتیں پھیلتی ہیں، اور جمعوں میں اعلان کرایا تبلیغی جماعت کے خلاف، اور اسی دن جمعہ کے دن شو کر رہے ہیں، اور ہندوستان سے ایک فلم ایکٹر کو بلا رہے ہیں، اس کے پنجوں کے نشانات یہ لوگ لے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو رکھیں گے یادگار کے طور پہ۔ بزرگوں کی آثار قدیمہ کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ اس سے بدعتیں پھیلتی ہیں، اور یہ فلم ایکٹر کو بلا کر تم نے اس کے نشانات لیے، اس سے کیا پھیلے گی؟ اس سے تو بے حیائی پھیلے گی، فحاشیت پھیلے گی، عریانیت پھیلے گی، ننگا ناچ اس کے ذریعے سے پھیلے گا۔ ہم سب باتوں کے باوجود ہم عربوں کی تباہی کی امید نہیں رکھتے۔ حضور نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، حضور نے فرمایا عربوں کے لیے تباہی ہے ایسے شر کی وجہ سے جو ان کے قریب آ چکا ہے، تباہی و بربادی ہوگی، لیکن ہم ان کی تباہی کی بد دعا نہیں کریں گے، نہ ہم ان کی تباہی کا خیال اپنے دل میں رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا عربوں کو برا مت بولو، وہ ہم ان کے کام کو برا بول رہے ہیں، عربوں کو ہم برا نہیں بول سکتے، وہ سرکار کے شہر کے ہیں، وہ حجاز مقدس کے رہنے والے ہیں، اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پر مکہ ہے، وہاں پر مدینہ ہے، وہاں کے لوگ کیسے بھی ہو جائیں ہم اس سرزمین کو کبھی برا نہیں بول سکتے، لیکن ہم ضرور دعا کریں گے اللہ اس سرزمین کی حفاظت کرے جس سرزمین پر رسول آرام کر رہے ہیں۔ ان نادانوں نے اس سرزمین پر 10 سے زائد تھیٹروں کو کھول دیا ہے، تکلیف ہوگی، دل جلے گا، ہم اپنے دلوں کو جلائیں گے، ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، ان کے ہدایت کی دعا ہم بار بار کرتے رہیں گے، اے اللہ کہ تیرے اس نبی کے شہر والوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہم ہدایت کی دعا کریں گے، ہم ان کو برا نہیں بولیں گے۔ بہرحال بزرگوں، یہ دعوت کا کام بڑا مبارک کام ہے، اس کام کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ آپ حضرات اس کام کو خوش دلی کے ساتھ کریں، جہاں جہاں کام ہوتا ہے کام کو پابندی کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کام میں ہم بھی شریک ہوں گے، اور دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں کام نہیں ہوتا ہے وہاں کام کو شروع کریں۔ اللہ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ کرنول کے آگے اطراف میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، گڈور اس کا نام ہے، اس گاؤں کے اندر ایک مسجد بننے جا رہی ہے، جو کافی دنوں سے اس مسجد کے کام کو روک دیا گیا تھا، بننے نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن اب اللہ کرم سے اثر و رسوخ رہنے والوں نے لوگوں نے وہاں پر ہمت کی، اب اس گاؤں کے اندر مسجد بننے جا رہی ہے، اور مسجد بنانے کے لیے کچھ لوگ تیار